میرے عزیز دوستو، جب کسی شخص کو اقتدار کی لت پڑ جائے، طاقت کی لت پڑ جائے، جب جس شخص میں اناپسندی آ جائے، جس شخص میں تکبر آ جائے، جو شخص اپنے آپ کو فرعون وقت سمجھتا رہے، جب اس کو یہ موقع ملا، جب روس افغانستان میں اپنی فوجیں لے کر آیا، جیسے اس کی لاٹری کھل گئی۔ میرے عزیز دوستو، امریکہ تو چاہتا ہی تھا کہ کسی طرح ویتنام کی جنگ کا بدلہ لیا جائے۔ جب اس نے یہ دیکھا افغانستان میں روس اپنی فوجیں لے کر آیا، اور اس وقت پاکستان میں یہ بدبخت فوجی امر اقتدار سنبھال چکا تھا، تو ظاہر ہے اس کے تانے بانے امریکی سامراج کے ساتھ تھے۔ انہوں نے نام نہاد جہادی پیدا کر کے افغانستان میں پاک فوج اس امر کے ذریعے اپنے پاؤں پھیلانے شروع کیے اور روس کے ساتھ مزاحمت کرنی شروع کی۔ میرے عزیز دوستو، وہ دن اور آج کا دن، اس اور ان جیسے جرنیلوں نے جہاد کا نام لے کر مجاہدین میں اسلام بنا کر افغان طالبان کو روس کے خلاف کھڑا کیا، مگر اس کے بدلے ان کو کیا ملتا رہا؟ ان کو ڈالر ملتے رہے، ان کو ریال ملتے رہے، ان کو پاؤنڈ ملتے رہے، میرے عزیز دوستو، اور اسلحہ ملتا رہا۔ ان کے تو وعدے نیارے تھے، پوری قوم کو جہاد کی طرف لگا کر اپنا آپ الو سیدھا کرتے رہے۔ میرے عزیز دوستو، یہ وقت بڑا طویل تھا، انہوں نے ذرا بھی پاکستان کی نہ سوچی۔ اس آمر نے اپنے اقتدار کو دوام بخشنے کے لیے مذہب کو بیچ میں لے کر آیا اور مذہب کا کھل کھلا کر استعمال کرتا رہا۔ میرے عزیز دوستو، روس تو وہاں نکل گیا، امریکی سامراج بھی واپس چلا گیا، مگر پاکستان نے جو وہاں بیج پھیلائے، جو پاکستان کی دھرتی میں بیج پھیلائے، وہ انتہا پسندی، وہ مجاہدین، اور جب مجاہدین روس کی طرف سے فارغ ہوئے تو اب ان کے پاس کام کرنے کو کوئی نہیں تھا۔ انہوں نے پھر پیدا کرنے والے سائنسدانوں کے خلاف اپنی مہم شروع کی۔ ان میں افغان طالبان بھی تھے، اور صرف اس وقت طریقے افغان طالبان تھے۔ میرے عزیز دوستو، پھر مشرف کا دور آیا، 9/11 ہوا، اس کے بعد پھر چل سو چل، پھر مشرف کے وارے نیارے ہوئے، پھر اس وقت بھی پھر جماعت اسلامی مجاہدین بھرتی کر کے افغانستان بھیجتی رہی۔ یہ اب مانے یا نہ مانے، یہ ایک حقیقت ہے۔ پھر میرے عزیز دوستو، انہوں نے اس امر کی جو میں بات کر رہا ہوں، اس نے پاکستان میں مذہبی انتہا پسند جماعتیں پیدا کی، جیش محمد پیدا کی، سپاہی صحابہ پیدا کی، لشکر جنگی پیدا کی، سپاہی محمد پیدا کی، اور سب سے بڑھ کر MQM پیدا کی۔ میرے عزیز دوستو، یہ سب جماعتوں کا وہ جنرل عامر موجد تھا، ان کا باپ تھا۔ میرے عزیز دوستو، اس نے پاکستان کو فرقہ وارانہ فسادات میں ڈال دیا، نسلی فسادات میں ڈال دیا، جس کا خمیازہ آج پاکستان بھگت رہا ہے۔ بلوچستان سے لے کر شمالی وزیرستان، اور اگر دیکھا جائے اس میں سندھ بھی ڈال لیں، پنجاب کے بلائی علاقے، ساؤتھ پنجاب کے اوپر والے علاقے ڈال لیں، کہیں امن نہیں۔
میرے عزیز دوستوں، مگر وہ ان لوگوں کو مضبوط کر گیا، ان مذہبی جماعتوں کو مضبوط کر گیا، ان مذہبی انتہا پسند جماعتوں کو مسلح کر گیا اور ان کو ایک پریشر گروپ بنا کر چلا گیا جو پاکستان کی ترقی میں رکاوٹ بنے ہوئے ہیں۔ اب پاکستان کی سالمیت کو خطرہ ہے۔ اب حالات آپ کے سامنے ہیں۔ اس جنرل عامر کے دور میں پاکستان اور افغانستان کا بارڈر کہیں نظر نہیں آتا تھا۔ ایک ہی اس عامر کی خواہش تھی، انٹیلیجنس داروں کی خواہش تھی، اسٹیبلشمنٹ کی خواہش تھی۔ آج سے 50 سال پہلے افغانستان پاکستان کا چھٹا صوبہ ہو۔ میرے عزیز دوستو، اب یہ صورتحال ہے۔ اب وہاں سے پاکستان پر حملے کیے جا رہے ہیں۔ وجہ ان کی یہ ہے کیونکہ ان کے سہولت کار بھی پاکستان میں ہیں، ان کے حمایتی بھی پاکستان میں ہیں۔ اس وقت آدھے کے قریب خیبر پختونخوا حکومت کے کنٹرول میں نہیں، نہ فوج کے کنٹرول میں ہے، وہ ان دہشت گرد تنظیموں کے کنٹرول میں ہیں۔ میرے عزیز دوستو، یہاں تک عدالتی نظام بھی لکی مروت ہو، بنو ہو، مردان ہو، یہاں سے اٹھ کر ڈیرہ اسماعیل ہاں شفٹ ہو چکا۔ ٹانگ وغیرہ وہاں تو کنٹرول ہی کوئی نہیں۔ میرے عزیز دوستو، اب تو افغانستان نے بھی پاکستان پر حملے کرنے شروع کر دیے۔ یہ وہ افغانستان ہے جن کے 60 لاکھ مہاجرین کو پاکستان میں پناہ دی، ان کی 3 نسلیں یہاں جوان ہوئیں۔ اب یہ ان قربانیوں کا، پاکستان کی قربانیوں کا صلہ دے رہے ہیں۔ میں ان کو سان فرموشی نہیں کہوں گا، ان کو میں طوطا چشمی کہوں گا۔ میرے عزیز دوستو، بات صرف یہ ہے، جب تک اسٹیبلشمنٹ، حکمران اپنی پالیسیوں پر قوم سے معافی نہیں مانگیں گے، قوم ان کے پیچھے ہرگز نہیں کھڑی ہوگی۔ اب بھی وقت ہے، قوم سے معافی مانگیں اور گڑے مردوں کو نکال کر ان کو پھانسی دی جائے جنہوں نے پاکستان کو اس حال تک پہنچایا، چاہے وہ کمانڈر چیف ہوں، چاہے وہ ریٹائرڈ جنرل یوب ہاں ہو، جنرل یایا ہو، جنرل بشرف ہو، جنرل ضیاء الحق ہو۔ سب سے زیادہ حصہ جنرل ضیاء الحق کا ہے، جس نے پاکستان کی جڑوں میں برود بھر گیا اور اب وہ برود جوان ہو چکا ہے۔ ہمارے فوجی جوان، ہمارے فوجی افیسر اپنی جانوں سے وہ فصل کاٹ رہے ہیں۔ میرے عزیز دوستو، اگر دیکھا جائے اسی اسٹیبلشمنٹ میں پاکستان میں بھی ایسے سیاسی انتہا پسند پارٹیاں پیدا کی جو اب ان کی گلوں کو پکڑی ہوئی ہیں۔ میرے عزیز دوستو، اب وقت کا تقاضا یہ ہے، اسٹیبلشمنٹ کو کھل کر قوم سے معافی مانگنی چاہیے اور بیوروکریسی کو بھی قوم سے معافی مانگنی چاہیے، اور معافی مانگتے ہوئے قوم سے تعاون مانگنا چاہیے۔ قوم ان کو دل کھول کر تعاون دے گی اور ان دہشت گردوں، ان پاکستان پر حملہ کرنے والوں کو نست نبود کرے گی اور پاکستان ہمیشہ زندہ و سلامت رہے گا۔ اللہ کرے ایسا ہی ہو۔ اگر آپ کو ہمارا پروگرام پسند آئے، اس کو لائک بھی کریں، اس کو شیئر بھی کریں، کمنٹ سیکشن میں جا کر اپنا دار خیال کرتے ہوئے NAQTV4 کو سبسکرائب کریں، جاتے جاتے بیل آئیکن کو کلک کریں تاکہ ہماری آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ رہیں۔ اسی کے ساتھ ہمیں اجازت دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔